بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام الجنائز۔ جنائز اگر جمع ہو جنازہ کی تو جیم کے کسرہ کے ساتھ، تو اس سے مراد چارپائی ہے جس پر میت کو لٹایا جاتا ہے، اور اگر جیم کے فتح کے ساتھ جنازہ تو اس سے مراد میت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں جو شخص قریب المرگ ہو، یعنی موت کی علامات اس پر ظاہر ہو گئیں، قریب المرگ شخص کو دائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ رخ کرنا مسنون ہے، اور چت لیٹنا کہ چہرہ یہ سینہ جو ہے آسمان کی طرف ہو اور پیٹھ زمین کی طرف ہو۔ چت لیٹنا بھی جائز ہے، لیکن اس صورت میں سر کے نیچے کوئی چیز رکھ کر اس کا سر اٹھا دیا جائے تاکہ سر قبلہ رخ ہو۔ قریب المرگ شخص کے پاس اونچی آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھا جائے تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھ سکے۔ من غیر الحاح، اصرار نہیں کیا جائے گا مرنے والے کو کہ تو بھی کلمہ پڑھ، کہ عین ممکن ہے موت کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، انکار کر بیٹھے، اس واسطے اس کو اصرار نہ کیا جائے، بس صرف اس کے پاس بیٹھ کر جو بھی افراد موجود ہوں وہ کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب میت کو دفنا دیا جائے، قبر تیار ہو تو قبر پر تلقین کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ یہ مشروع ہے، کہ اس میں میت کا کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں، بلکہ فائدہ ہے کہ میت کو قبر پر تلقین کی جائے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا یلقن، تلقین نہ کی جائے، کیونکہ مرنے والا اگر مسلمان ہے تو جس عقیدے پر وہ دنیا سے گیا وہ ضرور اسی کے مطابق جواب دے گا، اور اگر کافر گیا تو کافر کو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ تلقین کا نہ کسی کو حکم دیا جائے گا کہ تم تلقین کرو میت کو، اور اگر کوئی تلقین کرتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اب تلقین کیا ہے؟ تلقین یہ ہے کہ جب قبر تیار ہو تو سینے کی جگہ پر قبر کو پکڑ کر یوں کہے، میت کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر، یا فلان ابن فلان اذکر دینک، کہ یاد کر تو اپنا وہ دین، الذی کنت علیہا، جس دین پر تو زندگی بھر رہا، من شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی تو شہادت اور گواہی دیتا رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا رسول ہونے کی تو گواہی دیتا رہا، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور تو اس عقیدے پر تھا کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ،
جتنی مخلوقات قبروں میں ہے ان کو اللہ پاک قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبيًّا وبالقرآن إماما بالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا۔ اور بے شک تو راضی تھا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور قرآن کے امام ہونے پر، اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر، اور مسلمانوں کے بھائی ہونے پر تو راضی تھا۔ تو یہ تلقین میت کی قبر پر کہے وہ تمام عقیدے یاد آئیں گے اس کو جو دنیا میں وہ رکھتا تھا۔ اور دفن کے بعد تلقین سے منع کرنا بے مقصد ہے، روکا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ تلقین کرنے میں میت کو کوئی ضرر نہیں، شرعی نقصان بھی نہیں، بلکہ اس میں میت کو نفع ہے کہ میت کے سامنے جب عقیدے کو یاد کرایا جائے گا، اس سے میت مانوس بھی